سفیان ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جانیں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور ایک غریب عورت کا رلا دینے والا واقعہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حدود 23 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر جو تخت حکومت پر بیٹھتے تھے وہ تخت کوئی سونے چاندی کا نہیں تھا بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور جب رات ہوتی تو آپ رضی اللہ عنہ بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق اعظم اپنے غلام اسلم کے ساتھ حرہ واکم کی طرف نکلے، اور جب وہ سرار پہنچے تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ جب نزدیک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی چڑھائے ہوئے ہے اور اس کے بچے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور پوچھا، یہ ہانڈی کیوں چڑھا رکھی ہے اور یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بولی، یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے سے آگ لگا دیتی ہوں، پھر بچے انتظار کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور عمر کے درمیان کل قیامت میں فیصلہ کرے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق اعظم کا کلیجہ دہلنے لگا اور فرمایا، اللہ رحم کرے، عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا؟ عورت بولی، کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وہ ہمارا حکمران نہیں ہے؟ وہ ہم سے غافل اور بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت عمر اور اسلم وہاں سے فوراً پلٹے، بیت المال میں آئے، آٹے کی ایک بوری لی، گھی، کھجور، درہم اور کپڑے رکھے، یہاں تک کہ بوری پوری طرح سے بھر گئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے غلام اسلم سے فرمایا، یہ بوری میری پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم بولے، یہ کام تو میرا ہے آقا، لاؤ میں بوری اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا، اے اسلم، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر کا بوجھ ہے، اس لیے عمر کو ہی اٹھانے دو۔ اتنا سن کر اسلم نے بوری آپ کی پیٹھ پر لاد دی اور وہ اس عورت کے گھر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں۔ جب اس عورت نے یہ دیکھا تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے، کیا تیرے بچوں کے لیے آج میں کھانا نہ بنا دوں؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ آٹا اور سبزی تیار کر کے چولہے پر رکھ دیتے ہیں، اور جب جب آگ بجھنے لگتی ہے تو آپ جھوکے جھوکے چولہے کے اندر پھونکے مارتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا تیار ہو گیا اور سبھی کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ جناب اسلم کہتے ہیں کہ اس بیوہ عورت کے بچے ہنستے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ روتے جاتے تھے۔ پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے اور جب سونے کی طرف بڑھے تو حضرت عمر کہنے لگے، بہن کیا میں جاؤں؟ اس عورت نے کہا، رب تیرا بھلا کرے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر آج شام میرے بچوں کو روٹی نہ ملتی۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، پھر تو میرے لیے دعا نہ کرے گی؟ وہ عورت کہنے لگی، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر کی جگہ تیرے جیسا کوئی نیک آدمی بیٹھا دے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ کو میری خدمت پسند آئی ہو تو عمر کو معاف کر دو۔ اس عورت نے کہا، تو عمر کی اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ آپ نے کہا، میری بہن عمر کو معاف کر دو۔ عورت بولی، نہ، عمر کی میرے سامنے بات نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر کہنے لگے، غلطی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا، وہ سیانہ بھی نہیں ہے، باشعور بھی نہیں ہے، اسے چاہیے تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا، لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا۔ مگر میری بہن، میں اسے جانتا ہوں، وہ بڑا بزدل ہے اور بڑا کمزور ہے، اگر تو قیامت میں اس کی شکایت کرے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا، اس کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ وہ عورت کہنے لگی، اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس نے کہا، آپ تو عمر ہیں۔ آپ فرمانے لگے، میں جو بھی کوئی ہوں، لیکن تو وعدہ کر چکی ہے کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ اور اس طرح سے اس عورت نے آپ رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا۔
دوستو یہ ایمان تھا ہمارے اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کا۔ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔